بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علامات فعل، اس سے پہلے درس میں ہم نے علامات اسم پڑھی تھی، تو آج کے درس میں علامات فعل کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو علامات فعل میں سے پہلے نمبر پر قد ہے کہ قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضربا، بے شک اس نے مارا۔ دوسرے نمبر پر سین ہے کہ سین شروع میں ہو، جیسے سیضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ، تو یہاں پر سین شروع میں آیا ہے، اور یہ سین مستقبل قریب کے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر مضارع میں آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سوف ہے، سوف شروع میں ہو، جیسے سوف یضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ، تو یہاں پر سوف آیا ہے۔ تو جس کلمے کے شروع میں سوف آ جائے تو وہ فعل ہوگا، کیونکہ یہ سوف علامات فعل میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر حرف جزم ہے، تو اس کے شروع میں جب حرف جازم ہو تو یہ فعل کی علامات میں سے ہے، وہ کلمہ فعل شمار ہوگا۔ نمبر 5 ضمیر متصل ہو، جیسے ضربتو، تو یہاں پر تو ضمیر یہ متصل ہے اپنے فعل کے ساتھ، تو یہ علامت ہے فعل ہونے کی۔ نمبر 6 آخر میں تا ساکن ہو، جیسے ضربت، تو یہ تا جو ہے تا ساکنہ، یہ علامت ہے فعل کی۔ نمبر 7 امر ہو، جیسے اضرب، تو اضرب یہ فعل امر ہے، تو امر ہونے کی وجہ سے یہ فعل میں داخل ہوا۔ نمبر 8 نہیں ہو، جیسے لا تضرب، تو لہذا نہیں جب کلمے میں ہو تو نہیں کی وجہ سے یہ کلمہ فعل ہوگا، علامات فعل میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد علامات حرف ہیں، تو حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، یا ایک اسم اور ایک فعل میں ہوتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، یا 2 فعلوں میں، جیسے ارید ان اصلی۔ تو زید فی الدار میں یہ ربط فی کے ساتھ آیا ہے 2 اسموں کے درمیان، زید بھی اسم ہے، الدار بھی اسم ہے، تو ان دونوں کے درمیان فی جو آیا ہے تو یہ ربط اور واسطہ اور تعلق پیدا کرنے کے لیے آیا ہے زید اور دار کے درمیان۔ اسی طرح کتبت بالقلم، تو کتبت فعل ہے، بالقلم با حرف جار ہے، حرف آ گیا با، اور القلم یہ اسم ہے، تو فعل اور اسم کے درمیان ربط کے لیے یہاں پر با آیا ہے۔ یا 2 فعلوں کے درمیان آ جائے، جیسے ارید ان اصلی، تو ارید یہ بھی فعل ہے، اور ان یہ حرف ہے، اصلی یہ فعل ہے، تو ارید اور اصلی کے درمیان ان حرف آ گیا ہے 2 فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ تو حرف کی کوئی علامات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کلام میں مقصود نہیں ہوتا، البتہ جہاں پر کوئی رابطہ پیدا کرنا ہو تو اس رابطہ اور تعلق کے لیے 2 کلموں کے درمیان حرف کو لایا جاتا ہے، ربط پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرف کو لایا جاتا ہے، عام طور پر مقصود حرف نہیں ہوتا۔